يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم 1444 ہجری کے بعد 1445 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ عیسوی سال کی شروعات پر قوم جشن و چراغاں کرتی ہے، دھوم دھام سے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس موقع پر اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا، ان باتوں سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ناواقف و بے خبر ہے، بلکہ کتنوں کو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اسلامی سال بدل چکا ہے۔ اگر آپ انٹرویو لینا شروع کر دیں کہ بتائیے کہ یہ کون سا سن ختم ہوا ہے اور کون سا سن شروع ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ 100 میں 2-4-5 لوگ بتا سکیں کہ 44 ختم ہوا ہے، 45 شروع ہوا ہے۔ ہم خط و کتابت کرتے ہیں اور کہیں لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، تاریخ دینے کا معاملہ ہوتا ہے، تو صرف شمسی تاریخ ہم دیکھتے ہیں، عیسوی تاریخ ہمیں یاد رہتی ہے اور ہمیں قمری تاریخ یاد نہیں رہتی ہے۔ جہاں غیروں سے تعلق کا معاملہ ہے، غیروں سے لین دین کا معاملہ ہے، وہاں تو ٹھیک ہے شمسی تاریخ کا خیال کیا جائے، لیکن جہاں اپنوں سے معاملہ ہے، اپنوں سے خط و کتابت کا معاملہ ہے، اپنوں تک تحریر پہنچانی ہے، تو صرف قمری تاریخ نہ صحیح تو شمسی تاریخ کے ساتھ، عیسوی تاریخ کے ساتھ سن ہجری اور اسلامی تاریخ کو بھی ضرور لکھنا چاہیے، تاکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، ہمارا سارا عبادتی جو نظام ہے وہ نظام ٹکا ہوا ہے اسی سن ہجری کے سے مطابقت رکھتے ہوئے، چاند سے مطابقت رکھتے ہوئے۔ چاند ہم دیکھتے ہیں تو عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، چاند کے مطابق ہی ہم عاشوراء کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، چاند کے مطابق ہی دوسری ساری چیزیں ہیں، سارا نظام، حج کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، سارا جو ہے قمری، قمر کہتے ہیں چاند کو، شمس کہتے ہیں سورج کو، شمسی تاریخ عیسوی تاریخ کو کہتے ہیں، اور قمری چاند سے متعلق ہمارا سال ہے اور ہماری تاریخیں ہیں۔ اس لیے اس تاریخ کا یاد رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور اس تاریخ کو اپنے سسٹم میں لاگو کرنا یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اب یہ اس کا آغاز کیسے ہوا میں اس کو بتا دیتا ہوں مختصراً۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اتفاق کے کل کی تاریخ جو تھی ان کی شہادت کی تاریخ تھی، ویسے تو اختلاف ہے، بعضوں نے 26 کہا، بعضوں نے 28 کہا، بعضوں نے 1 محرم الحرام کہا، تو اپنی اپنی تاریخیں لوگوں نے کہی ہیں، لیکن چلیے ایک بڑا طبقہ اس طرف بھی گیا ہے کہ 1 محرم الحرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے۔ ایک صاحب نے کہا، سامنے بیٹھے ہوئے منور بابو، کل کہنے لگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ تقریر کریں۔ ہم نے کہا کہ
حضرت سیدنا عمر فاروق پر تو میں کچھ نہ کچھ سالوں بھر بولتا ہوں، یار محرم کا چاند نظر آ گیا، اب تو حسین حسین ہوگا۔ ضمنی طور پر کچھ چیزوں کا تذکرہ ہو جانا بات دوسری ہے۔ یقیناً امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے اور ایسے کارنامے ہیں کہ اللہ اکبر، 22,000 مربع میل کا وہ حکمران، حال یہ ہے کہ 12 پیمن لگے کپڑے اس کے جسم پر ہیں، پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھا ہوتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے، نیا آنے والا بندہ ہے تو پہچان نہیں پاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ بڑے کارنامے انجام دیے اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتی ہے۔ میں ان کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، لیکن ان کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ سن ہجری کا قیام بھی ہے۔ وہ جب خلیفہ ہوئے تو شرق سے غرب تک اسلام کا جھنڈا لہرا چکا تھا اور اسلام کی توتی بول رہی تھی۔ ایسے عالم میں ان کے پاس خطوط آتے تھے مختلف علاقوں سے، ملکوں سے۔ ایک تحریر ان کے پاس آئی جس پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا۔ آپ شعبان کا لفظ دے کر چونک کے کہنے لگے، شعبان، آنے والا شعبان، پچھلا شعبان، اس تاریخ سے کون سا شعبان مراد ہے؟ آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا سسٹم اور نظام قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ لینا شروع کیا۔ صحابہ نے اپنے اپنے طور پر مشورہ دینا شروع کیا۔ کسی نے کسی دن سے انتخاب کی شروعات کے لیے کہا، کسی نے کہا کہ ہم جو ہیں اہل روم سے لیتے ہیں، کہا ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے، وہ تو بہت آگے سے ذوالقرنین کے زمانے کی طرف جانا پڑے گا۔ کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ اور کہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرا مشورہ ہے کہ شرک کی سرزمین کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سے چھوڑا ہے اسی تاریخ کو آپ مقرر کر لیں، اور وہ ہے ہجرت کی تاریخ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کا یہ مشورہ پسند آیا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی پسند آیا، اور بالاتفاق ہجرت کا انتخاب ہوا کہ ہم اپنا کیلنڈر جو بنائیں گے وہ ہجرت کے اعتبار سے بنائیں گے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1441 ہجری، 1442 ہجری، 1444 ہجری اور یہ 1445 ہجری۔ ہجری وہی ہے کہ یہ کیلنڈر جو شروع ہوا ہے ہجرت سے، یقیناً بہت سارے دن عظیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے وہ پوری کائنات کے لیے وہ بڑا عظیم اور بڑا دن تھا۔ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی وہ بھی تاریخ میں یاد رکھنے والی ہے۔ اسی طریقے سے پہلا معرکہ جو اسلام کا ہوا ہے بدر کا، وہ بھی بڑا عظیم معرکہ تھا اور یاد رکھنے والی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے جس دن مکہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو وہ فتح مکہ کی تاریخ بھی بڑی عظیم تھی۔ ان سب چیزوں کا ان میں سے کسی ایک تاریخ کا انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن ہجرت کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ مٹھی بھر مسلمان جو مکہ کی سرزمین پر رہ رہے تھے، کفار و مشرکین کے حل ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے۔ 3 سال تک ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، ان پر زمین تنگ کی گئی ہے، ان کے اوپر جبر و تشدد کیا گیا ہے، ان کے سامان چھین لیے گئے ہیں، لوٹ لیے گئے ہیں، ان کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور پھر نوبت یہاں تک آئی ہے کہ رات کی تنہائی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر گئے ہیں، اپنے وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ پیارے، ہجرت کہنے کو بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اپنے وطن کے چھوڑنے کا درد اس سے پوچھیں جسے اس درد کو سہنے کا موقع ملا ہو، جس نے اس درد کو سہا ہو، قریب سے دیکھا ہو کہ وطن کو چھوٹنے کا درد کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا ہے کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے،
ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو وطن کا درد اور وطن کے چھوٹنے کا درد یہ بہت بڑا درد ہے اور بڑی قربانی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وطن کو بھی دین کے لیے، یاد رکھیں مال کے لیے وطن کو چھوڑنا یہ ہجرت نہیں ہے، دنیا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ہجرت نہیں ہے، دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے حقیقتاً۔ تو عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وطن کو اپنے چھوڑا ہے اور صحابہ کرام بھی مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام اس واقعے ہجرت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ہجرت سے تاریخ مانیں گے، کیونکہ ہجرت کا واقعہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، کیونکہ جو باطل پرست تھے وہ مکے میں رہ گئے، جو حق پرست تھے انہوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ اپنے آپ کو منتقل کر لیا ہے۔ تو ہاں کچھ لوگ کسی مجبوری کے عالم میں پھنس گئے تو بات دوسری ہے، ورنہ جو صاحب اختیار تھے وہ سارے کے سارے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا یہ ہمارے لیے فرض کفایہ ہے، ضروری ہے۔ اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت زیادہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آگے آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے آتے ہیں کہ اسلامی سال سے اپنے آغاز و اختتام دونوں موقع پر اپنے ماننے والوں کو اثار و قربانی کا سبق بھی اسلامی کیلنڈر دیتا ہے، اثار و قربانی کا پیغام بھی یہ کیلنڈر ہمیں دیتا ہے۔ اس کی ابتدا و انتہا میں غیر معمولی انفرادیت ہے، جاذبیت ہے، اور اس سے اول سے آخر تک ایک عظیم ایمان افروز اور ولولہ خیز تاریخ وابستہ ہے۔ یوں تو اسلامی کیلنڈر کا ہر ماہ بے شمار نصیحتوں اور عبرتوں کے پیغام کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم تاریخ اس میں موجود ہو، لیکن اس کیلنڈر کا آخر ذی الحج اور اس کی شروعات محرم دونوں میں بہت اہم اور قابل غور چیز ہے۔ میں صرف اشارہ کر کے میں گزر رہا ہوں، سمجھنے والے خوب سمجھیں گے کہ ایک سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اور ایک سال کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ آخر بھی حرمت والا ہے، اول بھی حرمت والا ہے۔ دونوں کے پہلے عشرے، ایک جد الانبیاء کا عشرہ ہے اور دوسرے امام الانبیاء کا عشرہ ہے۔ اس کی بھی 10 تاریخ اہم ہے اور اس کی بھی 10 تاریخ اہم ہے۔ دونوں میدان، 2 میدان ہیں، ایک میدان مینا کا ہے، ایک میدان کربلا کا ہے۔ آپ آگے آئیے دیکھیے، 2 لاڈلے ہیں، ایک لاڈلہ خلیل اللہ کا ہے اور ایک لاڈلہ حبیب اللہ کا ہے۔ 2 پیارے ہیں، ایک پیارا ہاجرہ کا ہے، ایک پیارا فاطمہ زہرا کا ہے۔ اسماعیل بھی نبی کے لال، حسین بھی نبی کے لال۔ اسماعیل نبی ابن نبی، حسین ولی ابن ولی، بلکہ ولی ابن نبی بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنا بیٹا بھی قرار دیا ہے۔ اسماعیل اسی طریقے سے اسماعیل کے بابا ابراہیم خلیل اللہ کا جواب نہیں، اور حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال نے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی مثال دنیا میں پیش کی جا سکتی ہے تو کسی دوسری شخصیت سے نہیں، بلکہ آپ کی ذات سے ہی آپ کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر آئے ان دونوں کی مماثلت کی کچھ اور جھلک دیکھیں۔ 2 کنبوں کا سفر ہے، ایک شام سے مکہ اور دوسرا مکہ سے شام۔ ایک حج کی طرف جانے والا اور دوسرا حج کی عظمت بچانے والا، وہ بھی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ بھی لبیک اللہم لبیک، یہ بھی لبیک اللہم لبیک۔ ایک مکہ میں تنہا، دوسرا وادی نینوا میں تنہا۔ ایک دشت مکہ میں پیاسا، دوسرا دشت کربلا میں پیاسا۔ وہاں کعبہ کا پہلو، یہاں مولود کعبہ کا پہلو۔ اسماعیل کعبہ بنانے والے ہیں، حسین کعبہ بچانے والے ہیں۔ وہاں مکہ بھی لاکھوں سے آباد، یہاں کربلا بھی لاکھوں سے آباد۔ ایک نے ابلیس کو پتھر مارے اور دوسرے نے یزید کو پتھر مارے۔
ایک کے لیے زمزم رواں کا چشمہ، دوسرے کے لیے خون جاوداں کا چشمہ، اس قربانی سے پہلے بھی خواب، اس قربانی سے پہلے بھی خواب، ایک کے بدلے میں دمبا اور دوسرا بذات خود معا کنبا، یعنی ایک اگر اپنے آپ کو، اپنی گردن اگر اس نے پیش کی ہے تو اللہ نے اس کی گردن کی جگہ پر دمبا لا دیا ہے، لیکن دوسرے نے تو اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے پورے کنبے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اسماعیل کی یاد، الحمدللہ ہم حضرت اسماعیل کی یاد بھی مناتے ہیں اور ہم حضرت حسین کی یاد بھی مناتے ہیں۔ اسماعیل کی یاد میں قربانی کرنا سنت ہے اور حسین کی یاد میں آنسو بہانا سنت ہے۔ اسماعیل نے خواب نبھایا، حسین نے وعدہ طفلی نبھایا۔ حضرت اس ایک ایک جملے میں پورا واقعہ پوشیدہ ہے کہ حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد گرامی جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریں، ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے عنقریب جو ہیں وہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور حسین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن کے زمانے سے انہیں اس شہادت کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی کو اشارے میں نے عرض کیا ہے کہ اسماعیل نے خواب نبھایا، حسین نے وعدہ طفلی نبھایا۔ اسماعیل صبر کی ابتدا ہیں، حسین صبر کی انتہا ہیں۔ اس پورے خاکے کو جناب اقبال نے ایک شعر میں اپنے سمیٹ دیا ہے، کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ نے ان دو مصروں میں حسین اور اسماعیل کو مماثلت دے کر جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، سمندر اور کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اگر یہ میری بات سے بہت سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں اہل بیت اور حسین کی محبت کی شمع روشن نہیں ہے، انہیں اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کم از کم انہیں اقبال کو پڑھ لینا چاہیے۔ علامہ اقبال وہ شاعر ہیں کہ جن پر ہر مسلک والا اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور یہ ہمارے ہیں۔ واقعی اگر اقبال کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اقبال کی ان باتوں کو بھی تسلیم کریں جو انہوں نے محبت کے ساتھ اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی بارگاہوں میں اپنا خراج پیش کیا ہے۔ بڑی مماثلت پیدا کی اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو جناب اقبال نے پیش کیا ہے۔ اور دیکھیں داستان حرم جو کہ اسماعیل کی بیچارگی، وہ معصومیت اور ایڑیوں کے رگڑے جانے سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے لیے بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا عظیم کہ جس نے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین، جو میں نے ابھی انشاءاللہ من الصابرین جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ پیغام دیتا ہے، یعنی کہا کہ اے والد جس کا آپ کو حکم ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کہہ کر رب کے حکم اور اس کی رضا کے آگے حضرت اسماعیل نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت جناب اقبال اس واقعے کو، قرآنی آیت کو دیکھ کر اش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو بیٹے کی گردن پر چلائی اور اپنے خلیل اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن رب ذوالجلال بھی اسماعیل کی جگہ دمبا قربان کر رہتی دنیا تک کے لیے سنت ابراہیم سے بنا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کر دیا تاکہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزمان کی ولادت باسعادت ہو سکے۔ یاد رکھیں حضرت اسماعیل کو تو زندہ رہنا ہی تھا کیونکہ ان کی نسل سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ خدائے بزرگ و برتن نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کر اسماعیل کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں ذرا سا اس کی طرف اشارہ کروں گا، اس کا ترجمہ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ہوتا ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ایک بڑا ذبیحہ، عظیم ذبیحہ، اس کے بدلے میں عظیم ذبیحہ۔ اس عظیم ذبیحہ پر غور کریں، کیا عظیم ذبیحہ وہ دمبا ہو سکتا ہے؟ کوئی جانور ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وقتی طور پر تو وہ دمبا تھا، لیکن حضرت اسماعیل کی قربانی کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے
کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دیا گیا، روک دیا گیا، وقت اس کا آگے بڑھا دیا گیا۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ فرزند پیغمبر کا قربان ہونا بعثت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاطر موقوف ہوئی۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ نبی آخر الزمان کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے ان کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے، اور ذبح اسماعیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح عظیم بنا دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ حسین کی شہادت عین نبی کی شہادت ہے۔ حسین، بہت سے لوگ کہتے ہیں، جس پر میں نے پوری گفتگو کی ہے، کہ بھائی حضرت امام عمر فاروق بھی شہید ہوئے، حضرت مولا علی خود شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت طلحہ شہید ہوئے، آخر ان شہداء کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ سیدنا حسین کا تذکرہ اتنا کیوں ہوتا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ سوال تو خود رب سے کرو، کیونکہ اللہ تذکرے جس کے کروانا چاہتا ہے وہ بندہ خود نہیں کرتا، بلکہ اللہ جسے اپنا خاص محبوب بناتا ہے اس کے تذکرے خود زیادہ کرا دیتا ہے۔ کیونکہ حسین کی شہادت صرف حسین کی شہادت نہیں ہے، بلکہ حسین کی شہادت عین نبی کی شہادت ہے۔ حسین ذبح اسماعیل کی تکمیل ہے، حسین مقام تسلیم و رضا کا مسند نشین ہے، حسین راہ عظیمت کے ایک سنگ میل ہیں، حسین ابتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہنے والے ایک مرد مجاہد ہیں، حسین باطل قوتوں سے لوہا لینے والوں کے لیے ایک نذیر ہے، اور حسین قرآنی صبر و استقامت کے ایک زندہ و جاوداں تفسیر ہیں۔ اس لیے حسین کی شہادت کا اس قدر ذکر ہوا کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل نے اپنے بابا حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا، اور حضرت اسماعیل و حسین کے خون کا گروپ بھی ایک ہے۔ یاد رکھیں، جو گروپ حضرت اسماعیل کے خون کا ہے وہی گروپ حضرت حسین کا بھی ہے، کیونکہ حسین کی رگوں میں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا خون ہے، وہیں اسماعیل ذبیح اللہ کا خون بھی ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی نسل ان کے خاندان سے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے اسلام کے بیمار ہوتے جسم کو اپنے جب گروپ کے خون کی ضرورت پڑی تو حسین کے خون کا گروپ اسلام کے لیے موضوع تھا۔ اس لیے مشیت الہی نے سیدنا امام حسین کا انتخاب کیا، اور انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کا حق ادا کر دیا۔ سرکار غریب نواز نے اسی لیے تو کہا ہے، اور خوب کہا ہے، کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اس حقہ کے بنا الہ الہ است حسین پر بہت سے لوگوں کو حلق سے یہ بات نہیں اترتی ہے کہ حق یہ ہے کہ دین کی بنیاد حسین ہے۔ کہتے ہیں دین کی بنیاد حسین کیسے ہو سکتے ہیں، دین کی بنیاد حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسے کچھ خارجیوں کا بہت کئی سال پہلے اخباروں میں مضمون چھپا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، سیدنا امام عالی مقام کے کرم اور سرکار غریب نواز کے فیضان نظر سے اس کا ایک تفصیلی جواب میں نے دیا کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین کا معنی کیا ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ بنا کے بہت سارے معنی، بہت لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اس کی تفصیل کا بھی بیان کریں گے کہ حسین دین کی بنیاد کیسے ہیں۔ ایک لفظ میں یہ سمجھیں کہ حقیقتاً کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر اگر کی ہے تو حضرت آدم صفی اللہ نے اور حضرت جبریل امین نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، لیکن آج خانہ کعبہ کا تعمیر کرنے والا اور بانی کہا جاتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ ایک کا وجود ایک طریقے سے ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر نئے سرے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر کو تلاش کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اس کو آپ کے سامنے ظاہر فرمایا ہے، اور پھر اسی کے اوپر خانہ کعبہ کی تجدید کی ہے، تعمیر نو کی ہے۔ اس لیے بانی خانہ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کو کہتے ہیں، اور اصلاً حضرت آدم صفی اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے یزید بدبخت اسلام کا جبہ اور امامہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پوری طریقے سے اسلام کی تصویر کو بدلنے کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اگر امام عالی مقام
جیسی شخصیت آگے کھڑی نہیں ہوتی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو آج نہ بچاتی تو خدا جانے آج اسلام کی کیفیت اور صورت کیا ہوتی۔ اس لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس بنیاد پر اسلام کی تجدید نو انہوں نے کی ہے اور اسلام کی نئے سرے سے اسلام کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور صحیح تصویر اسلام کی دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ بنائے کعبہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین اعظم بنائے اسلام ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اعتراض کرنے سے پہلے ذرا ڈیپلی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جو علامہ نے بھی اس چیز کو آگے بڑھایا ہے، اور علامہ اقبال میں نے جنہیں عرض کیا کہ جنہیں سب مانتے ہیں، انہوں نے تو سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں عقیدتوں کا ایسا خراج پیش کیا ہے کہ سبحان اللہ، وہ عظیم مفکر، صاحب نظر، قرآن فہمی میں درک رکھنے والی شخصیت، یاد رکھیں علامہ اقبال کو یہ آج کا چالو پرزہ شاعر نہیں تھا جو ہر چوک چوراہوں پر آج کر اپنا مصرع اور شعر سناتے پھرتے ہیں اور شاعروں کے اسٹیجوں پر محفل لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قرآن اور صاحب قرآن تک امت کو پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد تھی۔ ان کی شاعری قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی۔ وہ جناب اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شولہا اندوختیم، یعنی میں نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا ہے کہ ان کی آتش عشق کی کئی شمع روشن کی اور کئی چراغ جلائے۔ فرمایا خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خابیدہ را بیدار کرد، یعنی ان کے خون نے اس راز کی تفسیر بیان کر دی اور سوئی ہوئی ملت کو انہوں نے اپنے خون جگر دے کر جگا دیا اور انہیں جلا دے دی۔ امام علی مقام نے اپنے نیام سے معبودان باطلہ کی نفی کی تلوار نکالی تو اہل باطل کی رگوں کا خون خشک ہو گیا۔ یعنی اگر کلمہ توحید پڑھا جاتا رہے اور یزید وقت کے باطل مطالبات کے سامنے لا کہنے کا حوصلہ نہ ہو، یعنی نہیں کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو یاد رکھیں یہ کلمہ بے روح ہے۔ علامہ نے اسی شعر میں جہاں اسے انہوں نے شان حسین بیان کیا ہے، وہیں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تیغ لاچوں ازمیاں بیروں کشید ازرگے ارباب باطل خون کشید۔ علامہ نے شعر میں جہاں شان حسین بیان کیا ہے، وہیں آج مودی، شاہ، ڈوبھال اور بھارتی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے والوں اور ان کے ہاں میں ہاں ملانے والوں بے ضمیر علماء و مشائخ اور خود ساختہ دانشوران اور سعودی جبہ و رمال اوڑھ کر ہندوستان آ کر بے مظلوم مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑنے والوں کے چہرے سے قلعی اتار دی ہے اور ان کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جو ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتا ہے اور جو ان کی چاپلوسی کرے، ایسا بندہ حق ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ مکہ سے آئے، مدینہ سے آئے، جبہ اس کا کیسا ہی ہو، دستار اس کی کیسے ہی ہو، کتنی ہی بڑی مسجد کا امام ہو، کتنے ہی بڑا قابل ہو، لیکن ظالم حکمران کے سامنے، وقت کے یزید اور فرعون کے سامنے وہ موسیٰ و شبیر بن کر کلمہ حق نہیں پیش کرتا ہے تو یقیناً ایسا شخص بے ضمیر اور منافق ہے، وہ مومن کامل ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے علامہ کی شعر سے اور سیدنا امام علی مقام کی شہادت ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹ رہی ہے جو آج حکومت وقت کے ہاں میں ہاں ملانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب اقبال کی فکر تو یہ ہے کہ امت کے درمیان امام علی مقام کی مثال کتاب الہی میں قل هو اللہ احد کی جیسی ہے کہ جیسے کتاب الہی میں سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد کی جو اہمیت ہے، ویسے ہی سیدنا امام علی مقام کی اہمیت امت کے درمیان ہے۔ فرماتے ہیں درمیاں امت آکے وہاں جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، جس طریقے سے کیونکہ امت کے درمیان انہوں نے امت کے درمیان جبکہ سب کے سب سمجھوتا کر رہے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پرچم کو بلند کیا، اس لیے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کتاب میں قل هو اللہ کی اہمیت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں امام علی مقام کی عظمت و استقامت کی راہ پر گامزن ہو کر بے مثال قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں اور اپنی موج خون سے جو اقدار حق کے احیاء کا نیا گلستہ آباد کیا ہے، اس کے متعلق علامہ فرماتے ہیں کہ تا قیامت قطعی استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ تو انہوں نے بھی لا الہ کی بنیاد حسین کو قرار دیا۔ پتا چلا کہ
کہ صرف جو ہے لوگوں بات بنانے کے لیے کہتے ہیں یہ اس کا شعر ہے، اس کا شعر ہے، رافضی کا ہے، شیعہ کا ہے، فلانے کا ہے، یہ غریب نواز کا شعر نہیں ہے۔ چلو مان لیا، لیکن یہاں علامہ اقبال جیسا عظیم مفکر صاحب نظر بھی جناب اقبال کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے پس بنائے لا الہ گردیدہ، اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں امام عاشقاں پور بطول سرو آزادی دبستان رسول۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پوری تقریر اور ایک لمبی کتاب لکھی جا سکتی ہے صرف جناب اقبال کی شاعری پر، جو انہوں نے سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ لیکن آپ نے آخر میں بڑے افسوس کے ساتھ کہا ہے کہ آج حسینی اقدار کے چاہنے والے نہیں رہ گئے، آج حسین کے نام لیوا تو ظاہری بہت ہیں، حسین کے نام کے جھنڈے بلند کرنے والے تو ہیں، حسین کے نام کا علم اٹھانے والے تو ہیں، حسین کے نام کے ڈنکا بجانے والے تو ہیں، حسین کے نام پر باتیں کرنے والے تو ہیں، لیکن آج حقیقی معنوں میں اس قافلہ میں کوئی بھی حسینی نہ رہا۔ فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اے کاش ہنگامہ ہوا میں نعرہ حسین کی گونج اور دعوے داران محبین اہل بیت میں کچھ واقعی ایسے بندے ہوں جو غلامی حسین کا حق ادا کر سکیں اور زندگی و موت کے ہر خوف سے بے نیاز ہو کر فرعون و یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اعلائے کلمت اللہ کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ آج وقت کا فرعون اور وقت کا یزید پھر ہم سے اسلامی قانون پر حملے کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا قرآن چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی شریعت چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مسجد سے دستبردار ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں سے اذانیں بند کر دیں، وہ چاہتا ہے کہ دین سے ہمارا تعلق بس برائے نام رہ جائے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے اس ماہ محرم الحرام میں سیدنا امام علی مقام کا نام لے کر وقت پڑے تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار رہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی فتح یہ ہوتی ہے کہ بندہ سامنے والے کو قتل کر دے، اور کبھی کبھی فتح یہ ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی گردن کٹوا دے۔ لیکن وہ زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے دین حق کے لیے بندہ مرنے کے بعد امر ہو جاتا ہے اور اس کا نام فضاؤں میں لہراتا رہتا ہے۔ آج یزید اور یزیدیوں کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن سیدنا امام علی مقام کا نام زندہ تھا، زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اسی کو کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر جذبہ حسینی عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے، اور اسلام پر ہونے والے حملے اور آنے والے چیلنجز کے لیے ہم غلامان حسین بن کر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ کریم جو ہے ہم سب کے اندر وہ جذبہ اور وہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔